بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم مکسی، لیکچرر علوم اسلامیہ، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج مٹیاری، ایک مرتبہ پھر آپ کی اسکرین پر حاضر ہوا ہوں اس ایکسرسائز کے ساتھ کہ الحمدللہ ہم نے 2024 کا جو مختصر و تفصیلی سوال و جواب تھا اس کا پرچہ حل کر دیا تھا۔ اس کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے جو فائنل پیپر آنے والے ہیں 2025 کے علوم اسلامیہ لازمی کے، اس کے حوالے سے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال، جو سوال میں نے منتخب کیے ہیں جو متوقع ہیں کہ آ سکتے ہیں ہمارے فائنل پیپر میں، جس میں سب سے پہلے ہے قرآن مجید کے 5 صفاتی نام اور ان کا مفہوم لکھیے۔ دوسرا سوال ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ تیسرا ہے تدوین قرآن کے 3 دور کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ کی روشنی میں متقین کی 5 صفات تحریر کریں۔ نفاق سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے جوابات اسی ویڈیو میں دیں گے۔ اور اس کے بعد ٹوٹل اس میں 10 سوال ہیں جس کو ہم نے آج حل کیا ہے۔ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی تعاون کا طلبگار ہوں، برائے مہربانی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے مال غنیمت اور فے کا مفہوم بیان کریں۔ سوال نمبر 7 ہے ادوۃ الدنیا، ادوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مفہوم بیان کریں۔ تقوی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ حدیث متواتر، حدیث صحیح اور حدیث موضوع کا مفہوم لکھیے۔ حدیث و سنت کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ یہ ہمارے 10 سوالات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو حل کریں گے۔ یہ ہمارے مختصر سوال ہیں جس کے ہم مختصر جواب اس ویڈیو میں دیں گے، تو دیکھتے رہیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو۔ اور آئیے ہم اس کے شروعات کرتے ہیں ہمارے سوال نمبر پہلے سے کہ قرآن مجید کی صفات اور ان کا مفہوم بیان کریں۔ قرآن مجید کی 5 صفاتی اچھا، سب سے پہلا جو ہے القرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یہ قرآن مجید کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد ہے الفرقان، فرق کرنے والی۔ قرآن مجید حق اور باطل، مسلمان، کافر اور منافقین میں فرق کو بیان کرتا ہے۔ التنزیل، نازل کی ہوئی۔ یاد رکھیے یہ قرآن کے صفاتی نام ہے۔ قرآن کا اصل اور ذاتی نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا، اس لیے اسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ یہ 3 صفاتی نام ہیں، ہمیں ٹوٹل 5 کرنے تھے، جس میں سے یہ 3 آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تاکہ آپ اس کو بآسانی لکھ سکیں۔ صفت نمبر 4 ہے التذکرہ، یاد دلانے والی۔ قرآن مجید جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کی یاد دلاتا ہے۔ صفت نمبر 5 ہے الشفاء، تندرستی۔ قرآن مجید ساری جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جیسے کفر و نفاق، جہالت اور حسد کے لیے شفا ہے قرآن مجید۔ یہ صفاتی نام تھے قرآن مجید کے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال، اگر آپ کے پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ ان 5 صفتوں کا ذکر کر کے اور ان کا مفہوم لکھیں گے، معنی و مفہوم۔ سوال نمبر 2 ہے وحی کی اقسام بیان کریں۔ جواب اس کا ہے وحی کی 2 اقسام ہیں، ایک قرآن مجید جیسے وحی جلی یا وحی مطلوع کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری حدیث جیسے وحی خفی یا غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی کی یہ دونوں اقسام کو انسانی رہنمائی میں اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید اور سنت شریعت اسلامی کی بنیادی ماخذ ہیں۔ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی مسئلہ آتا ہے شریعت کے لحاظ سے تو اس کے لیے بنیادی جو ماخذ ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ ہیں پہلے قرآن اور پھر حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 3 ہے تدوین قرآن کے 3 دور کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جو دور ہے وہ ہے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دوسرا دور ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حفاظ کرام کی شہادت کے مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ تجویز دی تھی کہ کیوں نہ ہم قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کریں۔ تیسرا جو دور ہے وہ ہے خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قریش کے لہجے میں تیار کیا گیا تھا کہ کر کے قرآن کو جمع کیا تھا اور اس کا ایک نسخہ تیار کرا کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں بھیج دیا تھا۔ سورۃ بقرہ کی روشنی میں متقین کی 5 صفات تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے بقرہ کی روشنی میں متقین لوگوں کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان بالغیب، پرہیزگار اور نیک لوگ بغیر دلیل اور مشاہدہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں،
نمبر 2 صفت ہے متقین کی سورہ بقرہ کی روشنی میں نماز قائم کرنا، نماز پورے اہتمام سے اور مستقل طور پر ادا کرتے ہیں۔ صفت نمبر 3 ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت ہیں سورہ بقرہ کی روشنی میں۔ یہ 3 صفتیں ہیں اور اس کے بعد 2 صفتیں بھی آپ کی اسکرین پر ابھی آنے والی ہیں۔ ویڈیو کو لمبی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ اس کو بآسانی اپنے نوٹس بنا سکیں اور یہ دیکھ سکیں۔ متقین کی جو صفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، آسمانی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن مجید اگلے صحیفے الہامی کتب کو برحق اور اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں۔ صفت نمبر 5 ہے آخرت پر ایمان، وہ اس بات پر دل سے یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور بے بقا ہے، ایک دن قبر، حشر، نشر، حساب کتاب کو منہ دینا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں پہ حساب اور کتاب ہے، ایک لفظ مسنگ ہے، وہ آپ برائے مہربانی اپنی نوٹس میں لکھ لیجئے گا۔ کتاب کو، حساب کتاب کو منہ دینا ہے، فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو جنت یا جہنم عطا کی جائے گی۔ نفاق سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ نفاق سے کیا مراد ہے پوچھا گیا ہے ہم سے۔ نفاق سے مراد ہے کہ ظاہر میں ایک دعویٰ کرنا اور اندر میں دوسری بات کا ہونا۔ مطلب بندہ بات آپ کے منہ پر ایک بات کر رہا ہو لیکن دل میں اس کے کوئی اور بات ہو، تو ایسی بات کو اسلامی نقطہ نظر سے ظاہری طور پر اسلامی بنیادی عقائد پر ایمان لانا اور اندر میں کفر کا ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو نفاق کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس، مال غنیمت اور فے کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہوگا مال غنیمت، جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد ان کے حاصل شدہ چیزوں کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال فے، اگر دشمن جنگ سے پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، ہتھیار ڈال دے اور وہ آپ سے صلح کر لے اور ہار مان لے تو ان کا چھوڑا ہوا مال فے کہلاتا ہے۔ صرف 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں، جنگ میں لڑائی کی صورت میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت، اور جنگ میں لڑائی کے بغیر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ سے کیا مراد ہے؟ عدوۃ الدنیا اور عدوۃ القصویٰ یہ الفاظ سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں آئے ہیں اور ان کا تعلق غزوہ بدر کے میدان کے جغرافیائی وضاحت سے ہے۔ عدوۃ الدنیا قریبی کنارہ کا مطلب ہے کہ کنارہ یا کنارہ دار زمین۔ عدوۃ الدنیا کا مطلب ہے زیادہ قریب یا نچلا۔ عدوۃ القصویٰ بعید کا کنارہ، قصویٰ کا مطلب ہے زیادہ دور یا دور کا کنارہ۔ یہ 2 الفاظ ہیں، قریب اور دور۔ ایک بار پھر میں یہ کہوں گا کہ ویڈیو کو لمبا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بآسانی سے اپنی نوٹس تیار کر سکیں۔ سوال نمبر 8 ہے تقوی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ سورۃ الانفال میں تقوی اختیار کرنے کے یہ فوائد بتائے گئے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی تمیز ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ فوائد ہیں تقوی اختیار کرنے کے جو سورۃ الانفال میں بتائے گئے ہیں ہمیں۔ حدیث متواتر، حدیث صحیح اور حدیث موضوع کا مفہوم لکھیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث متواتر ایسی حدیث جس کو ہر دور میں اتنے لوگوں نے لگاتار روایت کر رہے ہیں جن کا عقلی طور میں جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو، مطلب بہت سارے لوگ اور عقل تسلیم ہی نہ کریں کہ یہ جو روایت کر رہے ہیں ان کی یہ جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ حدیث صحیح ایسی حدیث جس کی سند حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچے اور اس کو ہر دور میں عادل اور مضبوط حافظے والے لوگوں نے روایت کیا ہو اور وہ روایت کی کمزوری سے محفوظ ہوں، تو ایسی حدیث کو حدیث صحیح کہا جاتا ہے۔ حدیث موضوع ایسی حدیث جس کو راوی اپنی طرف سے بیان کرے
مطلب اس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث کی جو اقسام ہیں اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، لیکن وہ خود سے یہ بیان کرے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، تو ایسی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے۔ ایسی حدیث پر عمل نہیں ہوگا، ایسی حدیث کی اتباع ضروری نہیں۔ حدیث و سنت، آخری سوال ہے ہمارے پاس، حدیث و سنت کے درمیان فرق واضح کیجیے۔ جواب ہے اس کا، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو آپ نے فرمایا، افعال جو آپ نے کیا، اور تقریرات سائلنٹ اپروول کو کہتے ہیں۔ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقریر کو کہتے ہیں، جس کو ہم سائلنٹ اپروول بھی کہتے ہیں، جبکہ سنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل عملی طریقوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کی ہماری ایکسرسائز تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد سلیم، لیکچرر علوم اسلامیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔